बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया था और उस फैसले की खिलाफ वर्जी में आज हुकूमत की जानिब से एक कदम उठाया गया है। हुकूमत बात करती है मुज़ाकरात की, लेकिन अपना किरदार ये है कि उनका जो बस चलता है वो असम्बली में और असम्बली के बाहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तड़ियाँ लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। जबकि दूसरी जानिब जब खड़े होते हैं वो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के सामने, तो फिर पाँव भी पड़ते हैं, फिर खुशामद भी करते हैं, माफ़ियाँ भी मांगते हैं और मुज़ाकरात की भी बात करते हैं। लेकिन ये मामला अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। एतजाज़ अहसन साहब की भी इसके ऊपर खुलकर जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है हुकूमत की जानिब से उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अली अमीन गंडापुर को 2 रोज़ा राहदारी रिमांड पर लेकर गए थे सिंध में, शिकारपुर सिंध में, और ये मुकदमा 2 दिन पहले ही, जिस दिन बिलावल जरदारी जाके फजलुर रहमान से मुलाकात करते हैं और फजलुर रहमान को जाके बताते हैं कि हम हर सूरत में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपको हम खुश रखेंगे, और आप चूंकि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ केसेस बनेंगे तो आपको, उनको तकलीफ होगी तो आपको खुशी होगी। ये वो मुखालिफिन हैं जो मैदान में, सियासत के मैदान में एक दूसरे को हरा के या एक दूसरे का मुकाबला करके अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करते, बल्कि ये वो लोग हैं जो मजालिम करवा के, तशद्दुद करवा के, पर्चे करवा के, गिरफ्तारियां करवा के अपने आप को सुकून मुहैया करते हैं। इनको पता है कि ये बगैर धांधली के या बगैर चोरी चिकारी के ये इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। इनका मैदान में कुछ है ही नहीं। ये मैदान में आएंगे तो इनका जो हशर नशर होगा वो पूरी कौम ने देखना है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब कोई ढकी छुपी नहीं रह गई। और मैं आपके सामने अहम तफसीलात हैं जो रखूँगा। ज़िला शिकारपुर की स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जज शिकारपुर के जज अली अमीन के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद की है। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 26 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। और जैसे जुडिशल रिमांड आप जानते हैं कि दिया जाता है तो साथ ही दरख्वास्त जमानत दायर हो जाती है, लेकिन अब मामला ये है कि अदालतें छुट्टियों पर हैं और 5 दिन तक छुट्टियां हैं, 26 अप्रैल तक छुट्टियां हैं। इस वजह से अदालत ने 26 अप्रैल तक उनको जुडिशल रिमांड पर जेल में भेजा है। और यही इनका मकसद था कि जी हर सूरत में हम ईद जो अली अमीन गंडापुर की है वो जेल में गुजारें और उसके बाद फिर उनको रिलीफ मिले। तो ये चाहिए तो था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी और सूबे में उनको ले जाने से रोक दिया था, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम को चाहिए था कि जब मामला भक्कर में आ गया और 3 मुकदमात में भक्कर में वो थे और 1 हफ्ता मेरे ख्याल में वो भक्कर में रहे, तो तब ये लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर सकते थे और लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले सकते थे कि यहाँ से कहीं और मुंतकिल ना किया जाए। फिर जब इनको पता चला कि शिकारपुर में सिंध में कोई मुकदमा है तो ये सिंध हाई कोर्ट में जाते और उस मुकदमे को खारिज करवाते, जैसे आजम स्वाति के मामले पर डायरेक्ट हाई कोर्ट्स में गए थे। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आजम स्वाति का, तो चूंकि आजम स्वाति खुद भी वकील है, उनका बेटा भी वकील है, तो वहाँ उनको उस तरीके से रिलीफ मिलता रहा। जब हम बात करते हैं हसान न्याजी की, वो खुद वकील है, उनके साथ वकला थे, तो वो जहाँ भी जाते थे 1 दिन से ज़ायद उनको नहीं रखा जा सकता था और अदालतों से रिलीफ मिल जाता था। तो अली अमीन गंडापुर की जो टीम है, कानूनी टीम, वो उनको ज़रूर देखना होगा कि इन सारे मामलात में उनका क्या किरदार है और वो किस हद तक जो है वो अपने अली अमीन गंडापुर को रिलीफ लेके देते हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था। एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के नाम से इन्होंने कानून साजी की थी। उस कानून साजी का मतलब ये था, उसका बैकग्राउंड इस तरह से था कि काजी फैसल साहब ने 3 रुकनी बेंच था, और बेंच था हाफिज कुरान को 20 नंबर इजाफी देने का जो केस था PMDC का, उसके हवाले से केस था, अस्कू नोटिस था, और उसमें आज खुद एक फैसला लिख दिया कि जो बेंच बनाने का अख्तियार है चीफ जस्टिस का, उसके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए, रूल्स में तरमीम होनी चाहिए, और जो आज खुद नोटिस का अख्तियार है उसके ऊपर भी हर सूरत में तरमीम होनी चाहिए, या हर सूरत उसके ऊपर चीज़ें आनी चाहिए। अब जब ये सारा मामला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बात नज़र आ रही थी कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो आइनी अख्तियारात दिए गए हैं आर्टिकल 191 में, जो अपने रूल्स बनाने का अख्तियार दिया गया है, वो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मेलिंग है कि हर सूरत में चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए, हर सूरत में इस बेंच के फैसलों के खिलाफ अपीलें फाइल की जाएं और अपीलों का हक मिल जाए, नवाज शरीफ के फैसले के खिलाफ अपील का हक मिल जाए, ये सारी चीज़ें।
پھر ان کو یہ بھی تھا کہ جو آرٹیکل 63A کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے اس کے خلاف بھی اپیل کا حق مل جائے، تو یہ کسی حد تک بھی آپ جانتے ہیں کہ جانے کو تیار ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 8 رکنی بینچ بیٹھ گیا، جن کو فل کورٹ بینچ کا شوق تھا ان کو اس بات پہ اعتماد آ جانا چاہیے کہ جب 15 میں سے 8 جج کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی قانون سازی ہے، تو وہ 15 بھی ہوتے تو 8-7 سے ہی فیصلہ آنا تھا، تو میجورٹی فیصلہ تو یہی تھا، میجورٹی نے فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کی اکثریت نے فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر عمل درآمد رکوا دیا تھا۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمل درآمد رکوایا تو ان کی جانب سے جو کاروائی ڈالی گئی وہ اس طرح انہوں نے کاروائی ڈالی کہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر پاکستان کے پاس یہ معاملہ گیا تھا، صدر پاکستان نے اس معاملے پر ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا تھا، صدر پاکستان نے ان کو واپس بھیج دیا تھا۔ صدر پاکستان نے کہا تھا کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر اسٹے آرڈر جاری کر چکی ہے، جس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن لے لے وہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا اختیار استعمال کر لیتی ہے، وہ سب ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور اس پر پھر مسترد دوبارہ پہلے رولنگ جاری کی، تفصیلی رولنگ تھی، اور اس کے بعد جب واپس بھیجا تو انہوں نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور کہا کہ چونکہ معاملہ عدالت میں اس وجہ سے آپ اس میں نہ پڑھیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو 21 اپریل کو آج ویسے تو چھٹی کا دن ہے لیکن یہ جو اپنی طرف سے ان کی کارستانیاں ہیں یا ان کی وارداتیں ہیں وہ جاری ہیں۔ 21 اپریل 2023 کو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، پبلیکیشن آف دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 ان دی آفیشیل گزٹ۔ آفیشیل گزٹ میں جب کوئی بھی قانون چھپ جاتا ہے یا اس میں جاری شائع کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آفیشلی یہ قانون بن چکا ہے۔ I am directed to forward here with a copy of the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 for publication in the Official Gazette, Extraordinary Part 1 dated 21 April 2023 as an Act number 17 of 2023. 100 copies of Gazette may place be supplied to the Secretariat۔ یہ جناب محمد مشتاق ایڈیشنل سیکرٹری لیگل نے لیجسلیشن نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے، اور کہا گیا جی کہ اس قانون کو جو ہے وہ ہر صورت میں گزٹ میں پبلک کر دیں۔ اب سپریم کورٹ کا معاملہ، اچھا یہ ایک سارا پروسیجر ہے، یہ ہے کوئی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے تو اس کا ایک جو جس طریقے سے اس کو منظور کروانے کا ایک طریقہ ہے۔ پہلے انہوں نے اسمبلی سے منظور کروایا، سینٹ سے منظور کروایا، صدر کے پاس چلا گیا، صدر نے مسترد کر دیا، واپس آ گیا، مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس نے اس کو جو ہے وہ کر دیا، منظور کر لیا۔ اس کے بعد صدر کے پاس 10 دن تھے، 10 دن کے اندر اگر صدر نہیں بھی کرے گا تو وہ آٹومیٹیکلی قانون بن جائے گا۔ اب یہاں پر کیا ہوا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے روکا تھا عمل درآمد۔ عمل درآمد سے یہ مراد ہے کہ اس قانون کی بنیاد پہ نہ یہ کوئی اپیل دائر کر سکتے ہیں، نہ اس قانون کی بنیاد پر یہ کوئی درخواست دے سکتے ہیں، نہ اس قانون کی بنیاد پر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمل درآمد روکا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے قانون سازی کے پروسیجر کو نہیں روکا تھا، ابھی انٹرم ریلیف کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمل درآمد روکا تھا۔ جن کو یہ لگ رہا ہے، جو یہ سمجھ رہے ہیں، پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے، جیو نیوز اور ان کے جو لفافہ خور ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بہت بڑا کمال ہو گیا، آج تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اڑا کے رکھ دیا گیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے باوجود فضل الرحمان اور نواز شریف کی خواہش پر آج قانون جاری کر دیا گیا ہے، قانون آفیشیل گزٹ پہ جاری ہو گیا ہے۔ میں ان کو بتا دوں کہ یہ قانون آپ کا ایک کاغذ کا ٹکڑا تو ہو سکتا ہے، اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کے عمل درآمد کو روک دیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کے عمل درآمد کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ابھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، ابھی اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے، ابھی اسٹیٹس کو جاری کر دیا ہے، اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن گزٹ میں شائع کر کے بھی پی ڈی ایم کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، سپریم کورٹ کے خلاف یہ کچھ نہیں کر سکتے، چیف جسٹس کے اختیارات یہ محدود نہیں کر سکتے۔ 8 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اکثریتی فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کی فل کورٹ بینچ کا اکثریتی فیصلہ ہے، جس میں اس قانون کو کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر ابھی ڈسکشن ہونی ہے۔ 2 مئی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو پینڈنگ کیا تھا، تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے۔ اس وجہ سے جو ابھی مٹھائیاں کھا رہے ہیں وہ جمعے کے دن، اور جو مٹھائیاں اس وجہ سے کھا رہے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، ہم نے تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، ہم نے تو ان کے فیصلوں کے اوپر کوئی جو حیثیت نہیں ہے، ہم تو ان کے فیصلوں کو اب نہیں مانتے، ہم تو ان کے فیصلوں کے برعکس جا کے قانون سازی کر دی ہے، کیونکہ قانون سازی کرنا ہمارا حق ہے۔ ان کے لیے یہ ایک شٹ اپ کال ہے
کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری جانب اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے جو شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کے معاملے پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشن کو 27 اپریل سے پہلے فنڈز فراہم نہ کیے گئے تو وزیر اعظم، وزیر قانون اور وزیر داخلہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر الیکشن کے لیے یہ اتفاق کر لیں اور 14 مئی سے 2 اکتوبر کے درمیان اگر الیکشن کے لیے اتفاق کر لیں تو چیف جسٹس سہولت دے سکتے ہیں، لیکن اگر یہ جو چیزیں اس طرح کی گئی ہیں تو یہ قانون کے مطابق بھی دیکھنا ہوگا۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ آدھی رات کو جب عدالت کھولی گئی اور قیدیوں کی وین پہنچ گئی تھی، عمران خان کی حکومت گر گئی، تو اس وقت چیف جسٹس ان کے پسندیدہ جج تھے۔ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو، جب چیف جسٹس آئین کے مطابق الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو یہ اس جج کو گالیاں دیتے ہیں، الیکشن آگے لے جائیں تو وہ نظریہ ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا یوسف رضا گیلانی 5 سال کے لیے نااہل ہوئے، شہباز شریف کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، حکومت کو صورتحال کی سنگینی کا ادراک نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے 14 مئی کے انتخابات کو دے رکھا ہے، حکومت کہتی ہے 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوں گے، پارلیمنٹ میں کسی جج پر بحث نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ الیکشن 4 سے 6 ماہ یا 1 سال آگے لے جایا جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایک مرتبہ انتخابات آگے چلے گئے تو ملک میں کبھی انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے ججز میں شدید گروپنگ ہے اور ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملانا پسند نہیں کرتے، بات چیت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس ٹھنڈے مزاج کے شخص ہیں، اس وجہ سے معاملات چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کا وکیل نہیں ہوں، عمران خان پر ٹیرین کیس ثابت ہوا تو اگلے الیکشن میں کم از کم 30% امیدوار اپنے مخالفین پر ایسے ہی الزام لگا کے نکالیں گے کہ فلاں کا وہ بچہ ناجائز ہے اور فلاں کا وہ ہے اور فلاں کا وہ ہے، اور پھر ان کے خلاف آرٹیکل 62(1)(f) لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ باتیں بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر عمران خان کے خلاف ایسی کوئی کارروائی ہوئی تو یہ تو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا اور یہ معاملات بہت آگے چلے جائیں گے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس نوٹیفیکیشن کو جو گزٹ پر جاری کرنے کا ہے کیا اس کو بھی کالعدم قرار دیتی ہے۔ میرے خیال میں تو جب عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس کی ویسی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ پھر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ضرور دیکھ رہی ہے کہ ان کا کنڈکٹ کیا ہے، اور میرے سامنے آ کے یہ پاؤں پڑتے ہیں اور آگے ان کا کیا کنڈکٹ ہے، ساری چیز سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔